مشہور شیعہ ذاکر شہنشاہ نقوی نے حال ہی میں اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ محمد بن قاسم نے عبداللہ شاہ غازی کو شہید کیا تھا ٹھٹھا میں۔ عبداللہ شاہ غازی نے سندھ میں اسلام پہنچایا، محمد بن قاسم تو انہیں مارنے آیا تھا، اور ٹھٹے میں محمد بن قاسم نے ہی انہیں شہید کیا۔ اور یہ کلپ سوشل میڈیا پہ بہت بڑی تعداد کے اندر پھیلایا جا رہا ہے، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اور اس کو حقیقت مان کے آگے پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بات تاریخی طور پہ درست ہے یا پھر شہنشاہ نقوی اور ان جیسے دیگر ذاکرین جو ہزاروں کہانیاں نفرت پھیلانے کے لیے، دیوار کھڑی کرنے کے لیے، فرقہ واریت پھیلانے کے لیے گھڑتے ہیں، اسی طرح کی کوئی کہانی ہے۔ آئیں حقائق پہ بات کرتے ہیں۔ محمد بن قاسم وہ نوجوان جرنیل جس نے 711 عیسوی میں سندھ کو فتح کیا، وہ بنو امیہ کے مشہور گورنر حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا، اور انہوں نے راجہ داہر کو شکست دیتے ہوئے سندھ کے اندر دیبل، نیرون کوٹ اور ملتان تک اسلامی حکومت قائم کی تھی، اور صرف 4 سال کے دوران انہوں نے یہاں پہ ایک اسلامی سلطنت کا ڈھانچہ کھڑا کیا، اور بہت سارے لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور انتہائی کم عمری کے اندر انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اور اسلام کے کم عمر ترین جرنیلوں میں سے ایک ہے۔ لیکن جب بعد میں حکومت تبدیل ہوئی، خلیفہ سلیمان بن عبد الملک آئے، تو انہوں نے حجاج بن یوسف سے انتقام لیتے ہوئے ان کے خاندان کو نشانہ بنانا شروع کیا، تو محمد بن قاسم کو سندھ سے بلایا اور عراق کے اندر انہوں نے قید کے اندر ڈال دیا، اور اسی قید خانے میں 20-21 سال کی عمر میں ان کی 95 ہجری میں اس قید خانے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ تاریخ آپ نے اب یاد رکھنی ہے، 95 ہجری جب محمد بن قاسم کا جیل میں انتقال ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی کون تھے، کب پیدا ہوئے، کب شہید ہوئے، کس نے مارا، کیا ہوا۔ اچھا، سیرت الاولیاء ہو، تحفۃ الکرام ہو، یا پھر عبداللہ شاہ غازی کے مرقد مزار کے اوپر آج بھی لگی ہوئی تختی ہو، اس کے مطابق عبداللہ شاہ غازی کی پیدائش ہے 98 ہجری کی، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فاطمہ، ان دونوں کے آگے نیچے عبداللہ محض رحمہ اللہ اور پھر ان کے بیٹے تھے، اور اس کے بعد یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی پیدا ہوئے، یعنی یہ حضرت علی کی 5ویں پشت میں سے ہیں۔ اور تاریخی روایات کے مطابق یہ 120 ہجری میں سندھ کے اندر تشریف لاتے ہیں اور یہاں آ کے دعوت دینی شروع کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر اسلام پھیلانا شروع کرتے ہیں، اور وہیں 150 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے، وہیں سندھ کے اندر۔ اور کن کے ساتھ لڑتے ہوئے؟ جو بحری قزاق تھے اور جو باغی تھے اسلامی سلطنت کے، ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے ان کی وفات ہوتی ہے۔ 150 یا 151 ہجری کا لکھا ہوا ہے، ان کی جو مرقد کے اوپر تختی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ اب 2 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ محمد بن قاسم کی وفات ہوتی ہے 95 ہجری میں جیل کے اندر، عبداللہ شاہ غازی کی پیدائش ہوتی ہے 98 ہجری میں، اور شہادت ہوتی ہے 150 یا 51 ہجری کے اندر۔ یعنی عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ محمد بن قاسم کی وفات کے 3 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں، اور تقریباً 53-54 سال کے بعد ان کی شہادت ہو رہی ہے۔ جب محمد بن قاسم کو فوت ہوئے اتنے سال ہو چکے ہیں۔ اب مجھے آپ ایک بات کا جواب دیں کہ اپنی وفات کے 3 سال بعد پیدا ہونے والے بچے کو کوئی کیسے شہید کر سکتا ہے؟ اور اپنی وفات کے 52-53 سال کے بعد قبر سے اٹھ کے آ کے محمد بن قاسم نے ان کو شہید کر دیا تھا، عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ کو۔ اچھا، یہ جتنی باتیں ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں، یہ کافی لمبا قریب تھا شہنشاہ نقوی صاحب کا، یہ کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملتا۔ آپ کوئی مشہور کتاب اٹھا لیں، طبری اٹھا لیں، بلازری اٹھا لیں، ابن اسیر اٹھا لیں، تاریخ الکامل اٹھا لیں، سیر الاولیاء اٹھا لیں، کہیں نہیں ملتا۔ اور محمد بن قاسم کے بارے میں بھی کہیں نہیں آتا کہ انہوں نے کسی علوی کو شہید کیا ہو، یا اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ ان کی دشمنی ہو، یا کوئی اس طرح کی چیزیں چلی ہوں۔ یہ صرف ایک فرقہ وارانہ جھوٹ ہے جس کے ذریعے شہنشاہ نقوی جیسے مخصوص ذاکرین لوگوں میں نفرت پھیلاتے ہیں، تعصب پھیلاتے ہیں، دیواریں کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تصادم پیدا کرنے کی ایک صحیح کرتے ہیں کہ عوام کو ایک دوسرے سے دور کیا جائے، اور تبھی ان کی روزی روٹی چل رہی ہے۔ اور ان کی اکثر روایات جو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تاریخی روایات کے نام پہ، وہ سب اس طرح کی جھوٹی ہوتی ہیں۔ مطلب بچ کیا گیا کہ ایک بندہ 95 ہجری کے اندر فوت ہو رہا ہے جیل کے اندر، اور ایک بچہ جو 98 ہجری میں پیدا ہو رہا ہے اس کی شہادت 150 میں ہو رہی ہے، اس کی شہادت کا الزام 151 والی شہادت کا الزام 95 ہجری کے اندر فوت ہونے والے بندے پہ لگایا جا رہا ہے، اور ممبر پہ بیٹھ کے وہ بیان کیا جا رہا ہے، اور آگے واہ جی واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور سب محمد بن قاسم کو جناب گالیاں دینی شروع کر دی ہیں انہوں نے۔ محمد بن قاسم تو اسلام کا ہیرو تھا، اس نے تو سندھیوں کے ساتھ مقابلہ کیا جو ہندو راجے تھے، راجہ داہر اس میں سب سے بڑا تھا، اس کے بعد طویل لڑائیاں چلی ہیں، ملتان تک وہ آیا لڑائیاں کرتے ہوئے، ہندو راجاؤں کو شکست دیتے ہوئے، اور اسلام کا جھنڈا اس نے یہاں تک بلایا۔ اور اسی طرح عبداللہ شاہ غازی بھی اسلام کے ہیرو ہیں، اسلام کے دائی ہیں، اہل بیت سے ان کا تعلق ہے، 5ویں پشت سے ہیں حضرت علی کی۔ یعنی بنیادی طور پہ بات کی جائے، دونوں اسلام کے 2 روشن چہرے ہیں، اور ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کے پیش کر رہے ہیں جناب شہنشاہ نقوی صاحب۔
اور یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی جو دیگر کتابوں کے اندر روایات لکھی ہوئی ہیں ان کے اندر کیا کیا جھوٹ ہوں گے. یہ جھوٹی اور من گھڑت روایات ہمیشہ سے پھیلا کر اس کی بنیاد پہ امت میں تفرقہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ یار ایسے ذاکروں کی باتوں کی طرف دھیان مت دیا کریں. اور دکھ کی بات، افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ بھی تحقیق نہیں کرتے. ویڈیوز، ابھی یہ جو ویڈیو کا میں نے حوالہ دیا، میں نے ٹک ٹاک پہ دیکھی، وہاں پہ جا کے دیکھے لاکھوں ویوز ہیں اور ہزاروں لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہوا ہے. تو جو پروپیگنڈا پھیل رہا ہے اس کا توڑ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس جھوٹے بیانیے کی بنیاد پہ، اس جھوٹی روایت کی بنیاد پہ جو کہیں نہیں ملتی تاریخی کتاب میں، اس کو بے نقاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ تحقیقی ویڈیو ہے. اور یہ ہم نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی ہے. یہ پوسٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے مزار کے اوپر لگا ہوا، کوئی بندہ بھی جا کے وہاں سے ویریفائی کر سکتا ہے. یعنی جو والی وارث ہیں ان کے، وہ جو مزار ہے جن کا، ان کے مزار کے اوپر تختی لگی کے مطابق 191 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، سندھی قزاقوں سے اور سندھی راجاؤں سے لڑتے ہوئے، ان سے جو باغی تھے ان سے لڑتے ہوئے. لیکن شہنشاہ نقوی صاحب کی اپنی گھڑی ہوئی تاریخ کے مطابق 95 ہجری میں فوت ہونے والا جیل کے اندر ایک مظلوم اسلام کا سالار، اس کے کھاتے میں ڈال دیا عبداللہ شاہ غازی جیسے مجاہد کا جو ہے نا قتل. خدا کا خوف کیا کرے. اس طرح کی جھوٹی روایات جو آپ ہمیشہ سے بیان کرتے چلے، خیر آپ کی مجبوری ہے یار بیان کرنا، آپ کی روزی روٹی ان چیزوں سے چل رہی ہے صرف آپ. اچھا یہ وہ چہرہ ہے شہنشاہ نقوی بدقسمتی سے جس کو لوگ اہل تشیع میں جو ہے نا وہ معتدل بنا کے پیش کرتے ہیں. یار یہ بڑا معتدل ہے، یہ بڑی پڑھی لکھی بات کرتا ہے، یہ بڑی سنجیدہ بات کرتا ہے. او پئی جو تہاڈی اعتدال تے او پئی جو تہاڈی تحقیق تے او پیا جو تہاڈا سنجیدہ عالم. یہ اس کی حقیقت ہے. یہ ایک بات ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ اس طرح کی دیگر جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے، ان کے جو جھوٹ ہے ان کو تاریخی روایات کی بجائے حقائق کی بنیاد پہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں. لیکن آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو پھیلائیں اور ان کا جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے جھوٹی روایات کی بنیاد پہ امت میں تفرقہ، فساد اور دیواریں کھڑی کرنے کے لیے اور تعصب کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو لڑوانے کی جو کوششیں ہیں اس کو ناکام بنانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. جزاکم اللہ خیرہ.